اس کام کرتے جا رہے ہیں. السلام علیکم، یو آر واچنگ ڈیسائفر ود عبد الباسط. میں ہوں منتہا حسن. ناظرین، آج کے ڈیسائفر میں ہم تفصیلی جائزہ لینے جا رہے ہیں ایس سی او کے سربراہی اجلاس کا، کیونکہ اس اجلاس سے متعلق بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، خصوصاً وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کے خطاب اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی تقریر کو لے کر. ایس سی او کے اجلاس کے بعد اس پر بھی بحث چل پڑی ہے کہ کیا اب پاکستان اور بھارت کے مابین جو برف تھی پگھل رہی ہے. اس پر بات کرنے کے علاوہ ہم ذرا میاں نواز شریف صاحب کی بھارتی صحافیوں کے ساتھ ملاقاتوں کا بھی تذکرہ کریں گے. کیا انہوں نے جو کچھ کہا وہ مناسب تھا، اور کیا وہ اور ان کے چھوٹے بھائی کے خیالات یکساں ہیں یا کہ مختلف. سو لیٹس بگن دا شو. ویلکم باسط صاحب. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ڈیسائفر کے دیکھنے والوں کو السلام علیکم. جی منتہا، سو ایس سی او سمٹ ہو گئی. سمٹ بھگتا لیا سب کچھ. کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں تمام لوگوں کو، ان تنظیموں کو جو اس سمٹ میں اس کو ارینج کرنے میں اس میں اس کو کر رہے تھے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اپیرنٹلی تو بڑی سیملیس ارینجمنٹس تھیں. اس میں سی ڈی اے بھی تھا، پولیس فورس بھی، اور بھی بہت سے لوگ. لیکن خاص طور پہ میں وزارت خارجہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ بڑی زبردست اجلاس ہوا اور تمام ارینجمنٹ بڑی زبردست تھیں. خاص طور پہ فارن سیکرٹری کو، چیف آف پروٹوکول کو، اور جو بھی ایس سی او کے کوآرڈینیٹر ہیں ان سب کو مبارکباد. نہ صرف اجلاس ہوا ایس سی او کا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چین کے وزیر اعظم کا 2 طرفہ دورہ بھی تھا. وہ بھی ایک بہت بڑی اہمیت کی حامل تھی ہمارے لیے وہ دورہ. تو بہت بہت مبارکباد. اور جائز ہے کہ آج وزارت خارجہ میں چھٹی کا اعلان ہوا ہے، کیونکہ بہت کام ہو گیا تو ایک دن آرام تو چاہیے نا. ہم لوگوں نے 5 چھٹیاں منائیں، لیکن وزارت خارجہ کی آج ایک چھٹی ہے. تو بہت بہت مبارکباد. اس کے علاوہ اسلام آباد کے لوگوں کو بھی مبارکباد. ہم بھی 4-5 دن گھر میں رہے، باہر نہیں نکلے، تو ان کا تعاون بھی تھا حکومت کے ساتھ. تو اس وجہ سے کوئی ایسے حالات پیدا نہیں ہوئے. بالکل جو لوگ افورڈ کر سکتے تھے وہ مرینہ تھے گلی چلے گئے. بہرحال اچھی رہی سمٹ انتظامی امور کے حوالے سے، اور سب مبارکباد کے مستحق. اس بات کا کیا مطلب ہے انتظامی امور کے حوالے سے؟ چونکہ میں سبسٹینس کی طرف ابھی آ رہا ہوں، اس پہ بھی آ رہا ہوں. اچھا، اب پہلے ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ اس اجلاس میں بھارت اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بھی زیر بحث رہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں ان چیزوں کی طرف آؤں، تھوڑا سا ہم جائزہ لے لیتے ہیں ہمارے وزیر اعظم نے جو خطاب تھا. ایک تو ان کی کنکلوڈنگ انٹروڈکٹری ریمارکس تھے، اور پھر ایک کنکلوڈنگ ریمارکس تھے. تو چونکہ کانفرنس کا آغاز انہوں نے کیا، تو ان کا جو خطاب تھا بڑا امپورٹنٹ تھا. اور اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے کچھ معاملات میں خاص طور پر. تو میں جو 2 چیزیں صرف ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. باقی تو جو بھی کانٹینٹ تھا اس خطاب کا وہ ایک روٹین کا معاملہ ہے، کوئی ارتھ شیکنگ بات نہیں تھی. لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں اس خطاب میں. وہ کیا؟ پہلے تو آئیے ایک شارٹ سن لیتے ہیں پرائم منسٹر کے خطاب کا. ایک مختصر سا کلپ ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں اپنے سامعین کے ساتھ. افغانستان by virtue of its contiguity with our region presents an invaluable and rare opportunity for trade and transit benefiting all SCO member states. A stable Afghanistan is not only desirable but essential to fully realizing these great opportunities. The international community must step forward with urgent humanitarian support while calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity, thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors by any entity. Seriously concerned about the situation of Afghanistan. سچی بات یہ ہے کہ مجھے نواز شریف صاحب کی ٹائی نے بڑا متاثر کیا. یہ کوئی نئی نیک ٹائی خرید کے کہیں سے لائے ہیں، اور شہباز شریف
تو ٹائی بڑی زبردست پہنی ہوئی تھی, بلکہ کل جب پرسوں میں جب میں دیکھ بھی رہا تھا تو میں نے اس وقت بھی ہاں گھر میں بھی اپریشیٹ کیا کہ ٹائی بڑی زبردست تھی بھائی ان کی. اچھا, اب نواز شریف صاحب, میں یہ سمجھ نہیں پاتا کہ اس تقریر میں کیا ضرورت تھی افغانستان کا ذکر کرنے کی. اگر چلیے آپ نے افغانستان, کیونکہ ایس سی او میں بائیلیٹرل ایشوز اس طرح ڈسکس نہیں ہوتے, یا جو انٹرنل معاملات ہیں وہ بھی ڈسکس نہیں ہوتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کی جو اس وقت جو اس کا آبزرور اسٹیٹس ہے وہ معطل ہے, اس کو انوائٹ نہیں کیا جاتا, گو کہ ابھی وہ آبزرور ہے ایس سی او کا, لیکن چونکہ وہاں انٹرم سیٹ اپ ہے, کچھ دنیا کے تحفظات ہیں, تو اس لیے ان کو ایس سی او کی میٹنگز میں نہیں بلایا جاتا. تو اس لیے ہمارا بنتا ہے جائز کہ ہم اس کا ذکر کریں. اور چونکہ ایس سی او کے جو ہیڈز آف اسٹیٹ کے جو بھی آپ پڑھیے ان کے جوائنٹ کمیونیکے ایشو ہوتے ہیں, ڈکلیریشنز, اس میں افغانستان کا ذکر ہو رہا ہے آج کل, اور اس میں ذکر اسی کانٹیکس میں ہو رہا ہے کہ جی انکلوسیو گورنمنٹ اور ٹیررزم وہاں سے نہیں ہونا چاہیے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ساتھ ساتھ ہیومینیٹیرین ایشوز کی بات ہوتی ہے. لیکن میں یہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ سب چیزوں کے باوجود بھی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم کو اعتراض کرنا چاہیے تھا اس میں, اس کو شامل کرنے میں. کیونکہ یا تو دیکھیے نا, جہاں تک میری معلومات ہیں, کسی اور ڈیلیگیٹ نے یا کسی اور ہیڈ آف ڈیلیگیشن نے, چاہے وہ چائنا ہو, رشیا ہو, کسی اور نے اپنے ایڈریس, ایون انڈیا نے بھی افغانستان کا اپنے خطاب میں ذکر نہیں کیا. میں یہ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ افغانستان ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر اتنا ہی امپورٹنٹ ہے اور اگر ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو پھر تو بالکل ہی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ اس سے آپ نے ایک پرومیننس دے دی افغانستان کو ان دا نیگیٹو سینس کہ جی آپ پہلے تو انکلوسیو گورنمنٹ بنائیے, ٹھیک ہے, مطلب یہ شرط دوبارہ عائد کر دی گئی, گو کہ دنیا بھی کہتی ہے, لیکن میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ہمیں انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کرنے ہی نہیں چاہیے. پاکستان کو تو یہ بات جچتی ہی نہیں ہے. دنیا بھلے کہتی رہے, آپ یہ بات نہ کریں. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایس سی او کے ڈاکومنٹس میں یہ بات بھی ہے, لیکن آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ واحد ایک ممبر کنٹری ہیں جو افغانستان کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے کہ جی انٹرم سیٹ اپ کو انکلوسیو گورنمنٹ بنانی چاہیے. انکلوسیو گورنمنٹ سے مراد کیا ہے, میں تو یہ بھی ابھی تک نہیں سمجھ پایا. کیا آپ یہ تصور کر سکتی ہیں کہ طالبان جنہوں نے 20 سال فورن آکوپیشن کے خلاف جد و جہد کی اور ان کو حکومت ملی 15 اگست 2021 کو, وہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ میں لائیں جن کے ساتھ وہ لڑتے رہے یا جو ابھی بھی ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں؟ صحیح. یا تو یہ ہوتا نا کہ افغانستان میں سول وار ہو رہی ہوتی, بہت جنگ ہوتی, تو میں سمجھ سکتا تھا کہ افغانستان کے طالبان پہ کوئی پریشر ہے. انہوں نے ان پوری ٹیریٹری ان کے کنٹرول میں ہے, اور یہ 1996 کے بالکل اس وقت مزار شریف ہے جو نارتھ کے افغانستان کے علاقے تھے نا, وہ پھر ندرن الائنس جو تھے یا نان طالبان کے کنٹرول میں تھے. اس وقت تو پورا افغانستان طالبان کے کنٹرول میں ہے. آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے؟ کیونکہ یہ ایس سی او کا چارٹر اگر آپ پڑھیے تو وہ کہتا ہے کہ نان انٹرفیئرنس ان انٹرنل افیئرس. آپ تو ایس سی او کے چارٹر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یہ بات کر کے. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ ایس سی او کے ڈاکومنٹس میں ہے, لیکن آپ نے آپ کو پاکستان کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اپنی تقریر میں افغانستان مینشن کر کے, کیونکہ باقی کسی نے نہیں ذکر کیا, کسی ملک نے بھی افغانستان کا ذکر نہیں کیا. اور ذکر اس لیے نہیں کیا منتہا کہ ان کو پتہ ہے کہ افغانستان کا جو معاملہ ہے وہ اسلام آباد ڈکلیریشن کا حصہ نہیں بنے گا. صحیح. مطلب اسلام آباد ڈکلیریشن اگر آپ پڑھیے نا تو افغانستان کا کہیں ذکر نہیں ہے. تو جب افغانستان کا ذکر ڈکلیریشن میں نہیں, اور ڈکلیریشن کوئی جس دن آپ نے تقریر کی اس دن تیار نہیں ہوا, یہ ایک دن پہلے فائنلائز ہو چکا تھا, سینئر آفیشلز میٹنگ ہوتی ہے اس میں یہ فائنلائز ہو جاتی ہیں چیزیں, تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ڈکلیریشن میں جو اسلام آباد ڈکلیریشن ہے اس میں بھی ذکر نہیں ہے. تو کس لیے آپ تعلقات کو مزید خراب کر رہے ہیں افغانستان حکومت کے ساتھ؟ کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ تھوڑا سا بیہائنڈ دا سینس سفارتکاری کریں, کچھ معاملات کو آگے لے کر چلیں. آپ ہیں کہ آپ کی سوئی اٹکی ہوئی ہے اسی انکلوسیو گورنمنٹ میں, ایکسکلوسیو گورنمنٹ. میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں, اور چونکہ یہاں پہ ضرورت نہیں تھی, ڈکلیریشن کا حصہ نہیں تھا, تو کس لیے آپ نے اب وقت ضائع کیا افغانستان کو مینشن کر کے؟ آبویسلی کابل میں تو یہ چیز کوئی ٹھیک ہے, آپ نے ہیومینیٹیرین کا بھی ذکر کیا,
لیکن ساتھ ساتھ آپ نے دہشت گردی کا چلی کر دیا، وہ ٹھیک تھا، لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی آپ کا مینشن کرنا آپ کی تقریر بنتا نہیں تھا، اور خاص طور پہ اس لیے بھی نہیں بنتا تھا منتہا کہ ایک طرف تو آپ افغانستان کا ذکر کر رہے ہیں، صحیح، دوسری طرف آپ، اور یہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے چین کے وزیر اعظم کا 2 طرفہ دورہ بھی ہوا بائیلیٹرل، تو جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی 15 اکتوبر کو، اس میں بھی ذکر ہے، پیراگراف 27 ہے جس میں افغانستان کا ذکر ہے، صحیح، ٹھیک ہے، بائیلیٹرل تو اور بات ہوتی ہے نا۔ اچھا، آپ نے، میں اس لیے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کا ذکر کرنے میں تو آپ نے بالکل اتنی جلد بازی کی یا ان نیسیسریلی اپنے خطاب میں مینشن کیا، تو آپ کشمیر کو بھی تو کسی طور اس کا ریفرنس دے سکتے تھے، لیکن اس پہ آپ خاموش رہے۔ آپ دنیا کہے گی، اور ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ بائیلیٹرل ایشوز یہاں پہ ڈسکس کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں ایک اصول بنایا گیا ہے کہ آپ یہاں پہ بائیلیٹرل ڈسپیوٹس لے کر نہیں آئیں گے، کیونکہ اس سے پھر ماحول خراب ہو جاتا ہے، جو جن معاملات میں تعاون ہو سکتا ہے وہ تعاون آگے نہیں بڑھتا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ رائٹ، لیکن کیا یہ چارٹر جو ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کچھ ایسی بات تو کر سکتے تھے نا جس سے ہمیں یہ تاثر ملتا یا کشمیریوں کو یہ تاثر ملتا کہ جی ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آپ بلا واسطہ ہی بات کر دیتے، صحیح، آپ بالواسطہ نہیں کر سکتے تھے، ڈائریکٹ نہیں کر سکتے تھے، کشمیر کا نام نہیں لے سکتے، تو بلا واسطہ تو کچھ ذکر ہو سکتا ہے نا، اور پھر آپ اس جو ایس سی او کا چارٹر ہے اس کو مطلب بیس بنا کے آپ کوئی بات کر دیتے۔ مثال کے طور پر آرٹیکل 1 ہے اس چارٹر کا، ایس سی او چارٹر کا، جو یہ کہتا ہے، آرٹیکل 1 ہے جس میں لکھا ہوا ہے گولز اینڈ ٹاسک، اس میں اگر آپ نیچے آئیے تو وہ کہتا ہے کہ جو اس کے گولز اینڈ ٹاسکس ہیں ایس سی او کے، اس میں ایک گول یہ بھی ہے کہ جو ایس سی او کے ممبر اسٹیٹس ہیں، دے وڈ کوآپریٹ in promoting enjoyment of human rights and fundamental freedoms in accordance with the international obligations of the member states and their national obligation. آگے وہ کہتا ہے کہ cooperating in the prevention of international conflicts and their peaceful settlement. تو ہم یہ تو کہہ سکتے تھے ہمارے وزیر اعظم کہ جتنے بھی ممبر کنٹریز ہیں ان کو پیسفل سیٹلمنٹ کی طرف جانا چاہیے جو بھی ڈسپیوٹس ہیں۔ کشمیر کا نام لیے بغیر یہ بات تو کی جا سکتی تھی نا، لیکن وہ بالکل ہضم کر گئے اور اس پہ کوئی بات ہی نہیں کی۔ چلیے میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ آپ ایس سی او کی کانفرنس کو شروع ہی میں، کیونکہ آپ کا پہلا خطاب تھا تو آپ کو یہ خدشہ ہوگا کہ اس کے بعد چونکہ جے شنکر نے خطاب کرنا ہے تو کہیں وہ بھی ڈائریکٹ پاکستان پہ کوئی اٹیک نہ کر دیں۔ صحیح، میں سمجھ سکتا ہوں یہ بات بھی، ایک ہوتا ہے نا، ایک آتا ہے ذہن میں کہ جی تھوڑا بہت آپ کو، کیونکہ آپ ہوسٹ ہیں تو آپ کو زیادہ کیئرفل رہنا پڑتا ہے کہ ماحول خراب نہ ہو، چیزیں ٹھیک ٹھاک چلتی رہیں، اور تمام جو بھی ہمارے مہمان ہیں وہ خوشی خوشی واپس اپنے ملکوں کو اچھی یادیں لے کر جائیں۔ یہ تمام باتیں انڈرسٹینڈیبل ہیں، لیکن کیا اچھا ہوتا کہ اگر شروع میں نہیں تو اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس میں ہی کچھ ہمیں بتا دیتے، اس وقت اور کسی نے تقریر نہیں کرنی نا، بات ختم ہو جاتی، تو یہی مینشن کر دیتے کہ جی کنٹریز اور ممبر اسٹیٹس جو ہے شوڈ اکارڈنگ ٹو دا چارٹر جو ہے مسٹ موو فرام کانفلکٹ مینجمنٹ ٹو کانفلکٹ ریزولوشن۔ اتنی سی بات کر دیتے تو بات ختم ہو جاتی اور کشمیریوں کو بھی اچھا پیغام چلا جاتا، ہم جیسے لوگ بھی تھوڑے خوش ہو جاتے کہ ہماری ابھی تک جو کشمیر پہ انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ہماری پالیسی ہے وہ ابھی تک قائم ہے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ہمارا چونکہ ایک جو اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے، ہمارا اوور آل ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ایک اپولوجیٹک سا ہو گیا ہے، حالانکہ ہم ایس سی او کے ڈاکومنٹس کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے تھے کہ بلا واسطہ کشمیر کا بھی ذکر کریں، اور افغانستان کو میرے حساب سے وزیر اعظم کی تقریر میں اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ڈکلیریشن میں ہمیں وہ نہیں ملتا جو اسلام آباد ڈکلیریشن ہے، تو یہ غیر ضروری تھا، غیر ضروری تھا، غیر ضروری تھا۔ صحیح، کوئی ریزن بھی تو ہو سکتی ہے نا، لیکن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ
ریزنز ہو سکتی ہے. خیر یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, بریک کے بعد آئیں گے اور ڈسکس کریں گے مزید کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس اباؤٹ دا SCO سمٹ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب, بریک سے پہلے تو شہباز شریف صاحب کی خطاب کو آپ نے آڑے ہاتھوں لے لیا. اب مجھے کچھ جے شنکر صاحب کی تقریر کا احوال تو بتائیں. جی, جے شنکر صاحب تو بڑے زبردست کھلاڑی ہیں سفارتکاری کے, اور بڑا تجربہ ہے ان کا. تو ہم یہی توقع رکھ رہے تھے, کیونکہ پاکستان کی جانب سے تو اتنی بے چینی نظر آئی ہمیں کہ بس کچھ ہو جائے, کچھ کیجول طریقے سے ہی, انفارمل طریقے سے ہی کوئی بات چیت ہو جائے, تو بس کچھ نہ کچھ نکلے صحیح اس SCO سمٹ سے. تو اتنا بے چین پاکستان مجھے کبھی نظر نہیں آیا جو اس SCO سمٹ میں آیا. سچی نکلا کچھ اس پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن جے شنکر صاحب کی تقریر بڑی زبردست تھی جی. بڑی, کیونکہ وہ یہاں پہ ایک مہمان کے طور پہ آئے ہوئے تھے اور پاکستان آئے ہوئے تھے, تو ہی واز ویری کیئرفل. اور چونکہ پہلے سے کچھ معاملات چل بھی رہے تھے, جو ہم ذکر کرتے رہتے ہیں کہ بیک چینل پہ کچھ نہ کچھ ڈسکشن ہو رہی ہے, شاید لگتا ہمیں کچھ یہی ہے, تو وہ بھی تھا. اور شاید ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم معاملات کو اتنے شاید زیادہ خراب نہیں کریں گے. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے اس طرح بلا واسطہ بھی کشمیر کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا. لیکن بھارت کے جو وزیر خارجہ انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. انہوں نے ٹیررزم کا بھی ذکر کیا, ایکسٹریمزم کا بھی ذکر کیا, سیپریٹزم کا بھی ذکر کیا, BRI کے خلاف بھی بات کر لی, ساورنٹی کی بات بھی کر لی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات کر لی. یہ تمام باتیں انہوں نے کی, اور کس کا سہارا لے کر, SCO کے چارٹر کا. بالکل وہی چارٹر ہے, اس کو ہی ریفرنس بنا کر انہوں نے اپنا کام کر دیا. آرٹیکل 2 میں جس میں پرنسپلز ہیں, اس میں کہتا ہے کہ نان یوز آف فورس اور تھریٹ آف اٹس یوز ان انٹرنیشنل ریلیشنز, اور جو سیپریٹزم ہے اور ٹیررزم ہے اور جو بھی ہے بلا. تو انہوں نے بڑی مہارت کے ساتھ اس کا سہارا لے کر پاکستان کو بھی سنا دیں اور چائنا کو بھی سنا دیں. اور پھر ڈکلیریشن میں جو ہم نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ توقع یہی ہے کہ وہ BRI کی مخالفت کریں گے, تو وہی ہوا. ڈکلیریشن میں جب آیا تو بھارت نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. لیکن جے شنکر صاحب کا جو ڈیمینر تھا بڑا زبردست تھا. وہ بالکل ایکسائٹڈ نہیں تھے, وہ بڑا انہوں نے اپنے آپ کو کمپوز رکھا, کوئی میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں کیا. بہت انہوں نے ہوشیاری کا کام دکھایا. ہمارے وزیر خارجہ لاسٹ ٹائم گئے تھے تو ہی گاٹ کیریڈ اوے. پولیٹیشین اور سفارتکار میں یہ فرق تو ہوتا ہے نا. تو یہ جو ہمارے جو لوگ تھے وہ ایسے نظر آ رہے تھے کہ بس بے چین تھے. کچھ ان کا جو کنڈکٹ تھا, دے آر ایکسائٹیڈ کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. اور جس طرح پھر خبروں میں وہ لیک بھی کیا گیا, تو لگتا تو یہی تھا کہ بس اب کچھ آئس بریک ہو گئی ہے اور معاملات کوئی سیٹل ہونے جا رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان. ان کا دیکھیے گو کہ ڈنر جو ہوا 15 تاریخ کو شہباز شریف صاحب نے جو دیا, اس میں ان کی, جے شنکر کی اور ہمارے وزیر خارجہ کی اور نائب وزیر اعظم کی ایک کیجول ملاقات ہوئی. اس میں شاید محسن نقوی صاحب بھی آئے بقول ہمارے لوگوں کے, جو یہاں پہ خبریں گردش کر رہی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے کہ یہ کرکٹنگ جو ٹائز ہیں اور جو بھارتی کرکٹ ٹیم جو ہے اس پہ بات ہوئی. پاکستان اگلے سال چیمپئنز ٹرافی ہے فیبرری مارچ کے مہینے میں, تو یہ باتیں ہوئیں کہ جی آنا چاہیے, کرکٹنگ ٹائز بحال ہونے چاہیے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ کل بھارت کے وزارت خارجہ نے اس کو ڈینائی کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن اس سے قطع نظر ہمارے جو وہاں لوگوں کا ایک خیال یہی ہے کہ ایک لحاظ سے جو بریک تھرو تو نہیں کہہ سکتی آپ, لیکن کچھ موومنٹ فارورڈ ضرور ہے. اور اب یہ ہوگا کہ دونوں وزرائے خارجہ جو ہیں وہ شاید جو کامن ویلتھ ہیڈز آف گورنمنٹ کی ملاقات ہو رہی ہے سموا میں 21 سے 26 اکتوبر کو, وہاں شاید یہ دونوں وزرائے خارجہ وہاں ملیں. وہاں فارمل ایک باقاعدہ ملاقات ہوگی. اور یہ جگہ کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ وہاں نہ پاکستانی میڈیا ہوگا, دور جگہ ہے نا, نیوزی لینڈ اور ہوائی کے درمیان ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے,
تو وہاں پہ کامن ویلتھ ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے چوغم، تو وہاں پہ شاید انڈیا میڈیا بھی اس طرح نہ ہو، تو وہاں پہ آرام سے کھل کے بات کر سکیں گے. تو ایک تو یہ ہے، اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر ممکن ہے کہ دونوں وزیر اعظم کی ملاقات ہو جائے باکو میں، آذربائیجان میں. جو کانفرنس آف پارٹیز جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے 29 کاپ ہو رہی ہے باکو میں، یہ نومبر کے مہینے میں، اگلے مہینے میں ہے. تو اگر یہ وزراء خارجہ کی ملاقات کامیاب ہو جاتی ہے. اچھا، ابھی تک ایک اور بڑی انٹرسٹنگ اور ریلائبل سورسز نے مجھے بتایا ہے کہ جو ہمارے نائب وزیر اعظم ہیں وہ اتنے زیادہ کین نہیں تھے جانے کے لیے. وہ بھی تھوڑا وانٹڈ ٹو ریگل آؤٹ. وہ کہتے ہیں بہت دور ہے، وہاں جا کے میں نے کیا کرنا ہے. لیکن اب جو یہ برف تھوڑی سی پگھلی ہے، بھارت کے ساتھ ایک کوئی کیجول ملاقات ہوئی ہے، پہلے ڈنر پہ، پھر لنچ میں ان کو ایک ساتھ بٹھایا گیا. پہلے ان کی جو کرسیاں تھیں الگ الگ تھیں، لیکن پھر بعد میں ہمارے پروٹوکول ڈویژن کو کہا گیا کہ جی ان کو ایک ساتھ بٹھائیے تاکہ وہاں پہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جتنا بھی موقع ملے گا وہ گفتگو فرمائیں. اور اس میں نوٹ ٹیکر کوئی نہیں تھے بہرحال، نہ ان کی سائڈ سے نہ ہماری سائڈ سے. اس لیے کیا بات ہوئی، جے شنکر نے جو بات کی اسحاق ڈار صاحب کو سمجھ آئی نہیں آئی، جو اسحاق ڈار صاحب نے بات کی وہ جے شنکر صاحب کی سمجھ نہیں آئی. تو اس میں امکان یہی ہوتا ہے کیونکہ یہ انفارمل گفتگو ہے نا، اور کھانے کی میز پہ ہے، چکن ٹکا کھاتے ہوئے، فش ٹکا کھاتے ہوئے، تو بہت سی باتیں ہیں جو کہ بعض اوقات سمجھ میں نہیں بھی آتی. اور چونکہ کوئی نوٹ ٹیکر نہیں تھے دونوں سائڈ سے، تو کس طرح انٹرپریٹ کیا ہوگا تو اللہ جانے. تو اسی وجہ سے شاید ان کے وزارت خارجہ کو ڈینائی بھی کرنا پڑے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. تو کویسچن اب یہی ہے کہ اگر ہمارے وزیر خارجہ چلے جاتے ہیں سموا یہ کامن ویلتھ کی سربراہی اجلاس میں، تو پھر وہاں پہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک فارمل ملاقات ہوگی، اور اس میں پھر ایک آپ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی توقع رکھ سکتے ہیں کہ ایشو ہو جائے، اور پھر یہ دونوں وزیر اعظم باکو میں ملیں. اب یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، وی ڈو ناٹ نو. اگر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید اس طرف معاملات جا رہے ہیں. ہم اگلے سیگمنٹ میں ذرا نواز شریف صاحب کی باتیں بھی کریں گے، تو اس سے معلوم یہ پڑتا ہے ان کی باتوں سے کہ شاید معاملات اس طرف جا رہے ہیں. اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. میرے حساب سے اگر ہمارا صرف یہی نقطہ نظر ہے کہ جو چیمپئنز ٹرافی ہے اس میں بھارت کی کرکٹ ٹیم آ جائے، وہ ہمارے لیے کافی ہے. کشمیر جائے بھاڑ میں، تو پھر تو اللہ خیر کرے اس ملک کا. کرکٹ ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہو گیا، اہم ہو گیا ہے کہ باقی سب چیزیں بےمانی ہو گئی ہیں. ہماری جو ایک آواز اٹھنی چاہیے تھی جموں اور کشمیر کے بارے میں، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. اور کرکٹ پتہ نہیں کیا ایک جنون سا سوار ہو گیا اس ملک میں کہ ہر کوئی بس اس کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے. ایسوسیٹ کر دیا نا ڈپلومیسی سے. اب یہ ایک ٹرمینالوجی ہے کرکٹ ڈپلومیسی. ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں کرکٹ ڈپلومیسی تھی، ٹھیک ہے، لیکن کرکٹ کی ہماری ٹیم نے بھی کون سے جھنڈے گاڑ دیے ہیں کہ ہمیں بہت کوئی خوشی ہو. ٹھیک ہے ابھی انہوں نے انگلینڈ کو ہرا دیا ہے، شاباش ٹو دیم، لیکن اوور آل جو پرفارمنس دیکھیے تو وہ بھی، لیکن اس کے قطع نظر پرفارمنس کیسی ہے. کیا کرکٹ ہمارے لیے کوئی اتنی اہمیت ہو گئی ہے کہ ہم باقی سب جو بھارت کے ساتھ ہمارے ایشوز ہیں ہم ان کو ایک طرف کر کے بے چینی کے ساتھ بھارت کے ساتھ بریک تھرو تلاش کریں. میں پہلے بھی کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے فارمل گفتگو کا. مجھے خوشی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ دیکھیے کوئی ڈیڈ لاک بھی پرماننٹ نہیں ہو سکتا. اگر 5 اگست 2019 کے بعد ڈیڈ لاک آیا بھی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں تو آگے ٹوٹے گا نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ڈیڈ لاک پوری پرماننٹ ہے کوئی، اس نے کہیں نہ کہیں آ کے ٹوٹنا ہوتا ہے. دونوں کنٹریز نے پھر انگیج بھی کرنا ہوتا ہے، کوئی بھی اس کے خلاف نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، کیا کلیئرٹی کوئی ہے آپ کے آبجیکٹیوز میں. جب میں دیکھ ارد گرد مجھے وہ کلیئرٹی نظر نہیں آتی. ہم وی گیٹ سو ایکسائٹیڈ، وی گیٹ کیریڈ اوے. جس طریقے سے ہمارا ڈیمینر ہے، جس طریقے سے ہم چلتے ہیں، جس طریقے سے ہم ہاتھ ملاتے ہیں، اور جو ہم نے دیکھا جے شنکر کے ساتھ جس طرح ہم نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا، میں تو حیران ہوں کہ کس طرح ہم لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں. ہمارا ملک پہلے آتا ہے، جو ہمارے انٹرسٹ ہیں وہ پہلے آتے ہیں. اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے، ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے، کس طرح ہم اس کو ڈیفائن کریں. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اس میں نیشنل کنسنسس ہے، اس کو تو آپ یا تو توڑ دیجئے ہمیشہ کے لیے، ایک نیا کنسنسس بلڈ کیجئے تو پھر ٹھیک ہے.
لیکن نیشنل کنسنسس لوگ کچھ اور، ان کی اسپریشنز کچھ اور ہیں، گورنمنٹ کچھ اور کرنے جا رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا. بہرحال یہ اس سمٹ میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ جس طریقے سے جے شنکر صاحب کو رام کرنے کی کوشش کی، ہم نے لٹرلی یوں لگتا تھا کہ ہم بچھے جا رہے ہیں. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ جے شنکر صاحب نے آنے سے پہلے کہا تھا نا کہ میں بائیلیٹرل تعلقات ڈسکس نہیں کرنے جا رہا، میں تو ایس سی او کی میٹنگ اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے انہوں نے ایک جگہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر پاکستان، ہماری کوئی پاکستان سے پیسو ڈپلومیسی نہیں ہے، پازیٹیو چیز ہوگی تو ہم پازیٹیولی ریئیکٹ کریں گے، نیگیٹو چیز ہوگی تو ہم نیگیٹیولی ریئیکٹ کریں گے. ہم نے ڈسائیور میں ڈسکس کیا تھا. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ہر چیز بھارت کے حوالے کر دی ہے. مطلب ہماری ترجمان دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا، جب ان سے پوچھا گیا کہ جی یہاں پہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو جے شنکر صاحب نے کہا ہے کہ وہ کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی. مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ ملاقات کے لیے کہیں گے تو ہم حاضر ہیں، وہ مذاکرات کے لیے کہیں گے تو بسم اللہ جی آئیے. مطلب ہماری اپنی کوئی پوزیشن نہیں ہے. میں مطلب ہر چیز آپ نے ان کے دے دی ہے کہ جی آپ کہیں گے تو ہم بات چیت بھی کریں گے، آپ کہیں گے تو ہم مذاکرات بھی کریں گے، جو آپ کہیں گے ہم حاضر ہیں. اگر ملک اس سطح پہ آ گیا ہے تو پھر اللہ خیر کرے. اگلے سیگمنٹ میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. چلے لیٹس ٹیک اے شارٹ commercial break here. We'll come after the break and we are going to discuss about the Nawaz Sharif meeting with the Indian journalists. Stay with us. Welcome back. So باسط صاحب، بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں میاں نواز شریف صاحب سے بھی بھارتی صحافیوں کی. سو ان ملاقاتوں میں جو کچھ کہا گیا، جو باتیں ہوئیں، آپ ان سے مطمئن ہیں؟ نہیں، میں تو قطعاً مطمئن نہیں ہوں. سچی بات یہی ہے. پہلے تو شاید ملاقاتیں ہونی چاہیے تو نواز شریف کی ملاقاتیں کرنی چاہیے تھیں. کسی آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ پاکستانی صحافیوں کو اس طرح ایکسیس ملی ہو کسی بھی فارمر پرائم منسٹر یا انکمبنٹ پرائم منسٹر کے ساتھ. ہم نے کبھی نہیں دیکھا. تو یہ ہمارے ہاں ہی ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے بڑے میزبان لوگ ہیں، لیکن اس میزبانی میں ہم اتنے آگے چلے جاتے ہیں جہاں پہ ہمارے اپنے نیشنل انٹرسٹ بھی ایک لحاظ سے انڈرمائن ہوتے ہیں. یہ ملاقات دیکھیے صرف نواز شریف صاحب بحیثیت سابق وزیر اعظم کے نہیں تھے. ایک تو وہ مسلم لیگ کے صدر ہیں یا چیئرمین ہیں، ان کے قائد ہیں، اور دوسری طرف چیف منسٹر بھی وہاں موجود بالکل. تو اس کی ایک آفیشیل حیثیت بھی ہو جاتی ہے اگر آپ دیکھیے تو. مجھے نہیں معلوم کہ آیا نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ایک ہی صفحے پہ ہیں کہ نہیں، کیونکہ ابھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم ہے نا، ان کی ریسپانسبلٹی الٹیمیٹلی، اس وقت نواز شریف صاحب کی ریسپانسبلٹی تو نہیں ہے. لیکن نواز شریف صاحب کو ہم جانتے ہیں کہ ان کا جو دل ہے وہ دھڑکتا ہے، وہ بے چین رہتے ہیں بھارت جانے کے لیے اور بھارت کے لوگوں سے ملنے کے لیے. ان کا بس نہیں چلتا تو وہ شاید وہاں شفٹ بھی ہو جائیں. بلکہ کل کسی ایک واٹس ایپ گروپ میں چل بھی رہا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب اتنے ہی مداح ہیں مودی کے اور سب کے تو چلے جائیں، شفٹ ہو جائیں بھارت میں. کیونکہ انہوں نے یہ بھی بات کی ہے نا ایک لحاظ سے انڈائریکٹلی کہ انڈیا اور جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے تعلقات ایسے ہونے چاہیے جس طرح کہ بھارت کی کنفیڈریشن ہے، جو بھارت کے اندر اسٹیٹس ہیں نا جس کے تعلقات یونین کے ساتھ ہیں اس طرح ہی ہونے چاہیے. یعنی کہ انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں کنفیڈریشن بنا دیں. تو یہاں تک بات پہنچ گئی ہے. تو نواز شریف صاحب نے جو میسیجنگ کی ہے، میں اس کو بھی ان کا مزاج کو رکھتے ہوئے تو وہ باتیں ٹھیک ہیں، لیکن کیا وہ ریاست سے مطابقت رکھتی ہیں؟ ہمارا جو اس وقت نیریٹو ہے اس سے مطابقت رکھتی ہیں؟ پہلے تو دیکھیے انہوں نے ایک عجیب سی بات کر دی. مطلب ٹھیک ہے عمران خان سے جتنے بھی آپ کے اختلافات ہوں، پی ٹی آئی کی حکومت سے جتنے بھی اختلافات ہوں، یہ کہنا کہاں کا انصاف ہے کہ جی تعلقات جو پاکستان بھارت کے درمیان اس وقت خراب ہیں اس کی وجہ ساری وہ شخص ہے، فارمر وزیر اعظم ہے. کوئی خدا کا خوف کریں. ان تعلقات میں جو خرابی آئی ہے تو وہ پچھلی ہماری حکومت نہیں ہے، وہ تو انڈیا ہے، بھارت ہے جس نے 5 اگست 2019 کو یہ اقدامات کیے ہیں. تعلقات میں خرابی پچھلی حکومت کو وزیر اعظم نے الگ بیٹھ کے فیصلہ نہیں کیا. وہ 7 اگست کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد یہ سارے فیصلے کیے گئے کہ ہم اپنے تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کریں گے، ٹریڈ منقطع کریں گے، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو آپ مطلب اتنی اپنی سیاست میں اختلافات میں اس قدر آگے چلے جاتے ہیں کہ آپ یہ کہنے کی بھی جرت نہیں ہوتی کہ اس وقت اگر ڈیڈ لاک ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے.
مطلب اس کا بھی آپ مورد الزام پچھلی حکومت کو ٹھہرا رہے ہیں. یہ کہاں کی سیاست ہے؟ مطلب اور آپ کے سامنے بیٹھے ہیں بھارت کے صحافی. کچھ تو خدا کا خوف کریں یار. مطلب آپ جو کہنا ہے کہیں. مطلب اس حد تک آپ چلے جائیں کہ پاکستان ہی کو آپ مورد الزام ٹھہرائیں کہ یہ سارا ڈیڈ لاک ہماری وجہ سے ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے. خدا کا خوف کریں نواز شریف صاحب. میں جانتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھارت کا تعلقات ٹھیک ہو, لیکن کچھ پرنسپلز بھی ہوتے ہیں نا. قومیں جو کسی ایشو کے لیے نہیں کھڑی ہوتی ہیں وہ پھر ہر ایشو میں بیٹھ جاتی ہیں. اور جس وقت جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی میں کرکٹنگ ٹائز ہونے چاہیے, ٹریڈ ہونا چاہیے, ماضی کو بھلا دینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. کارگل کا ذکر بار بار کرتے ہیں. اور کارگل کا ذکر آپ کیوں بار بار کرتے ہیں؟ اگر کارگل کا ذکر کرتے ہیں تو پھر آپ سیاشن کا بھی ذکر کیجئے جو بھارت نے 1984 میں کیا ہمارے ساتھ. شملہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاشن پہ قبضہ کر لیا. اس کا ذکر آپ کرتے نہیں ہیں. آپ کو 1999 فیبری 21 1999 کا لاہور ڈکلیریشن یاد آ جاتا ہے. اب اس لاہور ڈکلیریشن کی احسن اقبال صاحب نے بھی کہا لیٹس گو بیک ٹو لاہور ڈکلیریشن. اس لاہور ڈکلیریشن کی اب کیا حیثیت اور اہمیت رہ گئی ہے جب بھارت نے 5 اگست 2019 کو جو اقدامات کشمیر پہ لے لیے. بالکل کیا مطلب کشمیر پہ انہوں نے کہا, کشمیر کا ذکر تک نہیں کیا. مطلب یہ بھی تھوڑا بہت نہیں ہوا کہ چلیے میں کنڈیم ہی کر دوں جو 5 اگست 2019 کو بھارت نے کیا کہ اس نے خلاف ورزیاں کی, یو این سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن کی, اس نے شملہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی, اس نے لاہور ڈکلیریشن کی خلاف ورزی کی. اس کا ذکر نہیں کرتے اور مودی صاحب کو شاباش دے رہے ہیں کہ مودی صاحب جی یہاں پہ آئے, بڑی مہربانی ان کی. 25 دسمبر 2016 کو 15 کو یہاں تشریف لائے تو میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے. اور میری والدہ صاحبہ کو بھی, میری والدہ صاحبہ سے بھی انہوں نے ملاقات کی. آپ کی والدہ صاحبہ سے ملاقات کا مطلب یہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ نواز شریف صاحب کہ ہم کشمیر کو بھول جائیں, ہم آسیہ اندرابی کو بھول جائیں جو پچھلے 6 سالوں سے تہاڑ جیل میں ہیں, ہم ان ماؤں کو بھول جائیں جو قربانیاں دے رہی ہیں, ان بہنوں کو بھول جائیں جن کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں, ان 1 لاکھ سے زائد شہیدوں کو ہم بھول جائیں جنہوں نے حق خود ارادیت کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں. آپ چاہتے کیا ہیں؟ مطلب ہمیں ذرا کلیئر کر دیجئے نا. اگر مودی کی محبت میں آپ اس قدر ہی آگے بڑھ گئے ہیں تو ہیو اے ہارٹ. ہم تو آپ سے ایگری نہیں کرتے. آپ بے شک کہیں کہ جی میں کرکٹ اگلے سال جاؤں گا دیکھنے کے لیے, اگر یہ چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کی کرکٹ ٹیم, پتہ نہیں کرکٹ کا جس میں نے پہلے کہا ایک ایسا تماشا لگ گیا اس ملک میں کہ جس کا جی میں آتا ہے بیان دے دیتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ پالیسی ہمارے شہباز شریف صاحب کی نہیں ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب having said everything, میں نے ان کو تنقید بھی کی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا دل اس طرح نہیں ہے. وہ حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کریں گے جہاں تک بھارت کا تعلق ہے, کیونکہ ساکھدار نواز شریف صاحب کے زیادہ قریب ہیں تو وہ بھارت کے معاملے میں چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی لائن ٹو کریں. تو یہ بھی ذرا شہباز شریف صاحب کو ذرا کنٹرول رکھنا ہوگا, کہ دیکھنا ہوگا کہ اس حد تک نہ چلے جائیں جہاں پہ کہ ہم بالکل ہی اپنی کشمیر پالیسی کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر کے رکھیں. تو میں جو ہے نواز شریف صاحب نے جو باتیں کہی ہیں اور وہ آج بڑی رپورٹ بھی ہوئی, ایک تو لائم لائٹ ساری نواز شریف صاحب کی طرف آ گئی نا, ایس سی او کی وجہ سے. وہ ساری لوگ اب جو آج بھارت کا میڈیا آپ دیکھیں تو سارے بھرا پڑا ہے نواز شریف صاحب سے ملاقات کا کہ جی وہ تو بڑے زبردست آدمی ہیں. ایسے لوگوں کی بڑی پذیرائی کرتا ہے بھارت جو اس قسم کی بات کر رہے ہیں نا کہ اب آگے بڑھیں, کشمیر کو ماریں گولی, چھوڑیے کشمیر کو, آگے بات کریں, ٹریڈ کی بات کریں. اور میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں, میری بات لوگ سنتے نہیں ہیں, کہ بھارت تو مرا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ مذاکرات کرے, کیونکہ بھارت کی یہ مجبوری ہے. وہ تو خوش ہوگا کہ آپ بغیر کچھ لیے بھارت سے بات کر لیں, تو آپ تو انڈرمائن کر رہے ہیں اپنی کشمیر پالیسی کو. بھارت نے کوئی فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی کہ آپ کو ایکوموڈیٹ کرے. اب وہ اسٹیٹ ہوڈ کا جو معاملہ ہے کہ جی جموں اور کشمیر میں چونکہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انتخابات ہو گئے, ہم کل ڈسکس کریں گے, تو اب شاید اس کا جو ریاستی درجہ ہے وہ بحال ہو جائے. ریاستی درجہ بحال ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا ڈسپیوٹ کوئی 5 اگست 2019 سے تو شروع نہیں ہوا نا. بالکل یہ معاملہ تو پہلے کا تھا. اصل خصوصی جب اس کی حیثیت بھی تھی تو ہمارا ڈسپیوٹ تو تھا نا. اگر آج خصوصی حیثیت بھی بحال ہو جاتی ہے تو یہ کیا کشمیر ڈسپیوٹ ختم ہو جائے گا؟ کشمیر ڈسپیوٹ تو وہاں رہے گا. یہ بھارت کی ایک بہت بڑی چال ہے ایکچولی, جو ہمارے لوگ سمجھ نہیں پاتے. بھارت نے 35A خاص طور پہ جو ہٹایا ہے نا, اس کا پوری جو اکثریت, یہ علاقہ ہے اکثریتی, اس کو ہندو اکثریت
علاقے میں تبدیل کرنا چاہتا ہے بھارت. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. اور پھر 20 سال کے بعد ریفرینڈم بھی ہو جائے گا, اور پھر وہ ریفرینڈم جو ہے بھارت کے حق میں لوگ, کیونکہ جب یہ ہم پاکستان یہ بھارت آزاد ہوئے تو اس وقت جموں اور کشمیر کی جو مسلمانوں کی مقبوضہ جموں اور کشمیر کی جو مسلمانوں کی تعداد تھی تقریباً 80% کے قریب تھی. آج وہ 68% ہو کے رہ گئی ہے. تو آپ یہ خیال کر سکتی ہیں کہ آگے آنے والے سالوں میں کیا ہوگا. لیکن ان کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ ذرا سوچیں, ذرا دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ایسے مرے جا رہے ہیں بھارت کے ساتھ اور پنجاب کے ساتھ کہ ہم پنجابی ہیں, ہمارا کلچر ایک ہے. اگر کلچر ایک ہی ہے تو پھر بنائیے کنفیڈریشن, ختم کیجئے یار یہ سارا معاملہ. کیوں پاکستانی عوام کو ان کی منگوں کی جو آپ ترجمانی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کریں گے, آپ تو نیشنل کنسنسس کے خلاف جا کر باتیں کر رہے ہیں. ٹریڈ کی باتیں کر رہے ہیں. ٹریڈ پہلے بھارت سے کہیے کہ جو پلوامہ کے واقعے کے بعد انہوں نے 200% جو ڈیوٹیز لگائی ہیں پاکستان کی امپورٹس, پہلے وہ تو ہٹائے, اس پہ آپ بات ہی نہیں کرتے. مودی وہ حرام ہو کوئی مودی کو تنقید بھی کر سکتے ہوں یہ لوگ. میں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ ہمارے کیا رویے ہو گئے ہیں. اس سطح پہ اس لیول پہ اگر ہم یہ باتیں کریں گے تو پھر کشمیر کا کیا ہوگا. تو ایک دفعہ فیصلہ کر دیجئے کہ نہیں چاہیے ہمیں یار, جو آپ لینا لے لیجئے, جان چھوڑیے. ایک طرف وہ ہمیں انڈس واٹر ٹریٹی پہ پریشر ڈال رہا ہے ہم پہ, اور بہت سے کام کر رہا ہے جو ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا ہے, بی ایل اے کو سپورٹ کر رہا ہے, بی آر اے کو سپورٹ کر رہا ہے. کتنے بلوچ لیڈرز ہیں جو وہاں جاتے ہیں بھارت اور وہاں سے فنڈنگ لیتے ہیں. لیکن ہم ان سب چیزوں کو بھلا کر مودی صاحب کے ساتھ جھپی مارنے کے لیے تیار ہیں اور اگلے سال بھارت جانے کے لیے تیار ہیں تاکہ ہم کرکٹ میچ دیکھ سکیں وہاں. صحیح. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل مزید انٹرسٹنگ ٹاپکس کے ساتھ. دیکھتے رہیے ڈیسائفر ود عبد الباسط.